اتوار کی اس گرم سپہر کو جبکہ میں گھر میں بالکل اکیلا تھا، میں نے اپنا جائزہ لینے اور یہ غور کرنے کا فیصلہ کیا کہ اپنے اور لنڈا کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج کو پاٹنے یا مزید بڑھنے سے روکنے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی مالی حیثیت کا تعین بھی کرنا چاہتا تھا، جو سر دست کسی اعتبار سے بھی خاطر خواہ نہیں تھی۔ لنڈا مچل لوگوں کے گھر گئی تھی، میں نے ہی اسے وہاں بھیجا تھا، اس عذر کے ساتھ کہ مجھے بہت ضروری کام کرنا ہے۔ میں نے اس سے مبہم سا وعدہ بھی کیا تھا کہ کام سے فارغ ہو کر میں بھی آنے کی کوشش کروں گا، مگر میں جانتا تھا کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ چنانچہ پہلے میں نے اپنا جائزہ لیا۔ میری عمر 38 سال ہے، جسمانی طور پر پوری طرح فٹ، ایک تخلیقی ذہن کا مالک ہوں۔ تقریباً 3 سال پہلے میں اخبار لاس اینجلس ہیرالڈ کا ایک کامیاب کالم نگار ہوا کرتا تھا۔ اگرچہ یہ کام مجھے بہت بور کرتا تھا، مگر اچھی آمدنی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تھا، اور چونکہ میں نے اسی زمانے میں لنڈا سے شادی کی تھی جس کے مزاج میں فضول خرچی بدرجہ اتم موجود تھی، اس لیے آمدنی کا اچھا ہونا ضروری تھا۔ ایک شام فرانسسکو میں ایک ایسی کاکٹیل پارٹی میں شریک تھا جہاں بڑے لوگ بزنس کی باتیں کرتے ہیں اور پس منظر میں ان کی بیویاں افواہوں پر گفتگو کرتی رہتی ہیں۔ بظاہر اس پارٹی میں میرے لیے کچھ نہیں تھا، مگر میں اس خیال سے آ گیا تھا کہ اگر کچھ ہو تو میں اس سے محروم نہ رہ جاؤں۔ میں وسکی پیتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ اس بور پارٹی سے کھسک جاؤں کہ ہنری چانڈلر کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ 200 ملین ڈالر کی اسامی ہے، کمپیوٹرز، کچن میں کام آنے والی مشینیں اور جمے ہوئے کھانوں کا بزنس کرتا تھا۔ سائیڈ میں کیلیفورنیا ٹائمز، ایک کامیاب فیشن میگزین کا مالک بھی تھا۔ شہر کا نمایاں کوکر بھی تھا۔ کوکر ایک فلاحی تنظیم کا نام ہے جو انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرتی ہے۔ اس نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اسٹیو، میں تمہارا کالم پڑھتا رہا ہوں اور اسے پسند کرتا ہوں۔ تمہارے اندر بھرپور صلاحیت ہے۔ کل صبح 10 بجے مجھ سے دفتر میں آ کر ملو۔ میں دوسرے دن اس کے دفتر گیا اور اس کی پیشکش توجہ سے سنی۔ وہ ایک ماہانہ میگزین شائع کرنا چاہتا تھا جس کا نام اس نے وائس آف دی پیپلز یعنی عوام کی آواز رکھا تھا۔ اسے کیلیفورنیا کی پوری ریاست میں پھیلنا تھا اور اس کا مقصد نامناسب باتوں پر تنقید اور احتجاج کرنا تھا۔ یہ ریاست کرپشن، بددیانتی اور شیطانی سیاست سے بھرتی جا رہی ہے، اس نے کہا۔ میرے پاس ایسی تنظیم ہے جو تمہیں تمام ضروری معلومات فراہم کرے گی۔ تم اسے نت نئے خیالات اور کام کرنے کے زاویے فراہم کرو گے۔ میں تمہیں اس میگزین کے ایڈیٹر کا منصب پیش کر رہا ہوں کیونکہ مجھے امید ہے کہ تم اسے بخوبی سنبھال لو گے۔ میں نے تمہارے بارے میں تحقیقات کرائی ہیں اور مجھے جو رپورٹ ملی ہے اس سے مطمئن ہوں۔ تم خود اپنے اسٹاف کا انتخاب کرو گے۔ زیادہ اسٹاف کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ میگزین کی اشاعت سے متعلق تمام کام میرا وہ عملہ کرے گا جو اخبار نکال رہا ہے۔ اخراجات کے بارے میں تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میگزین فلاپ ہو جاتا ہے تو تمہیں 2 سال کی تنخواہ دے کر فارغ کر دیا جائے گا، مگر یہ ناکام نہیں ہوگا۔ میں نے کچھ تجاویز اور مشورے تیار کیے ہیں، انہیں دیکھ لینا۔ تمہارا کام مصیبت کی تلاش کرنا ہے۔ ہونے والے مقدمات سے میں خود نمٹ لوں گا۔ میرے پاس ایک اعلیٰ معیار کی سراغ رساں ایجنسی ہے جو تمہارے لیے کام کرے گی۔ ہم انتظامیہ کو ہدف بنائیں گے۔ ہم پولیس کی کرپشن کی نشاندہی کریں گے، ان لوگوں کے خلاف کام کریں گے جو رشوت اور بددیانتی پھیلا رہے ہیں۔ کیا یہ کام تمہیں دلچسپ معلوم ہوتا ہے؟ میں نے ہنری چانڈلر کی تجاویز اور مشوروں کا مطالعہ کیا۔ اتنی پرجوش اور سنسنی خیز چیز سے مجھے کبھی سابقہ پیش نہیں آیا تھا۔ میں نے لنڈا کو بتایا اور وہ بھی میری طرح جوش سے بھر گئی۔ وہ بار بار کہتی رہی، 30,000 ڈالر سالانہ! ہم کم سے کم اس 3rd کلاس اپارٹمنٹ سے تو نجات حاصل کر لیں گے۔ لنڈا سے میری ملاقات ایک سیاست دان کی پارٹی میں ہوئی تھی اور میں اسے دیکھتے ہی اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اس جیسی حسین لڑکی سے میں پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ سرخ بال، دلکش خد و خال، بڑی بڑی آنکھیں اور جسم ایسا کہ اسے جنس کی علامت بنایا جا سکتا تھا۔ وہ بڑی بڑی پارٹیوں میں میزبان کی حیثیت سے طلب کی جانے والی لڑکیوں کا کام کرتی تھی۔ آمدنی بہت کم تھی، مگر اس نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ اب تک خود کو لوگوں کی دست برد سے بچاتی رہی ہے۔ ہم نے 1 ہفتے کے اندر شادی کر لی۔ شادی کی رات ہی مجھے خبردار ہو جانا چاہیے تھا۔ اس میں بالکل گرمجوشی نہیں تھی۔ اس نے کسی لاش کی طرح خود کو سپرد کر دیا، لیکن میں نے خود کو تسلی دی کہ اگر میں صبر سے کام لوں تو ایک نہ ایک دن اس کے جذبات جگانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں اس قدر دیوانہ ہو رہا تھا کہ جتنا میرے پاس نہیں تھا اتنا اسے خرچ کرنے کی اجازت دیتا رہا۔ وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ خریدتی رہتی تھی، ہینڈ بیگ،
ملبوسات، زیورات، عطریات وغیرہ وغیرہ۔ اور چونکہ میں اسے خوش دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے کبھی اس کا ہاتھ نہیں پکڑا۔ اسے اس چھوٹے اپارٹمنٹ سے نفرت تھی جس میں ہم رہتے تھے۔ اسے ایک کار بھی چاہیے تھی۔ آخر وہ کیوں بس سے سفر کرے جبکہ میں اپنے کام کے لیے کار استعمال کرتا ہوں؟ میں نے اسے اعداد و شمار بھی دکھائے کہ وہ جن چیزوں کی خواہش مند ہے وہ میری گنجائش سے باہر ہیں، مگر وہ کچھ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تم مشہور کالم نگار ہو، وہ کہتی تھی، لوگ ہمیشہ تمہاری تعریف کرتے رہے ہیں، تمہیں لازماً دولت مند بھی ہونا چاہیے۔ اور اس وقت جبکہ میں صورت حالات سے پریشان ہونے لگا تھا، چانڈلر نے پیشکش کر دی، میں جانتی ہوں کہ اب ہمیں کہاں رہائش اختیار کرنی چاہیے۔ لنڈا بولی، ایسٹ لیک کے علاقے میں، وہاں سب کچھ ہے، کل ہی چل کر کوئی مکان دیکھ لو۔ میں نے اسے بتایا کہ ابھی مجھے یہ جاب نہیں ملی ہے، بلکہ ابھی میں نے فیصلہ ہی نہیں کیا کہ اسے قبول کرنا ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ ایسٹ لیک ایک ایسا گراں خرچ علاقہ ہے کہ ہماری $30,000 آمدنی کا ایک بڑا حصہ کھا جائے گا۔ یہ ہمارا پہلا بڑا جھگڑا تھا۔ میں اس کے غصے کی تیزی تندی دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ چیخی چلائی، مجھ پر چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینکی۔ مجھے اتنا دھچکا لگا کہ ہار مان لی۔ جیسے ہی میں نے یہ وعدہ کیا کہ میں یہ جاب ضرور کر لوں گا اور اس کے ساتھ ایسٹ سائڈ جا کر مکان تلاش کر لوں گا، وہ مجھ سے آ کر لپٹ گئی اور اتنا ہنگامہ کرنے پر معافی مانگنے لگی۔ چنانچہ میں نے دوسرے دن چانڈلر سے کہہ دیا کہ میں ایڈیٹر بننے کے لیے آمادہ ہوں۔ وہ اپنی بھاری بھرکم میز کے پیچھے بڑا قیمتی سوٹ پہنے اور منہ میں سگار دبائے بیٹھا تھا۔ بہت خوشی کی بات ہے اسٹیو، کانٹریکٹ بالکل تیار ہے۔ اس نے مجھے اپنی پرتجسس نظروں سے گھورا۔ بس ایک بات یاد رکھنا، تم کرپٹ اور بددیانت افراد پر حملہ آور ہوگے۔ تمہاری مثال شیشے کے برتن میں ایک سنہری مچھلی کی طرح ہوگی۔ خبردار رہنا، کسی کو اپنے آپ پر پلٹ کر حملہ کرنے کا موقع مت دینا۔ سنہری مچھلیوں کو چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ملتی، اسے ذہن میں رکھنا۔ میری مثال لو، میں کوکر ہوں اور اس پر فخر کرتا ہوں۔ خدا کی ذات پر ایمان رکھتا ہوں۔ میری زندگی پر کوئی تنقید نہیں کی جا سکتی، کوئی مجھ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، اور کسی کو تم پر بھی انگلی اٹھانے کا کوئی موقع نہیں ملنا چاہیے۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ کار ڈرائیو کرنا ہو تو شراب نہیں پیو گے، عورتوں کے پیچھے نہیں پھرو گے، تم باعزت طریقے پر شادی شدہ ہو، اسی طرح رہنا، کبھی قرض نہیں لوگے، کوئی ایسی حرکت نہیں کرو گے جس کا تمہیں دشمن الزام دے سکیں۔ تم ذرا بہکے اور اس ریاست کا ہر اخبار ہاتھ دھو کر تمہارے پیچھے پڑ جائے گا۔ اب تمہارا مشن کرپٹ اور بددیانت لوگوں کو بے نقاب کرنا ہے۔ تمہارے بے شمار دشمن بن جائیں گے اور انہیں موقع ملا تو تمہیں موت کے گھاٹ اتارنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ چونکہ میں اس کے $30,000 کا ضرورت مند تھا، اس لیے اس کی باتوں سے اتفاق کرنا ضروری تھا۔ میں نے جواب دیا کہ میں سب کچھ سمجھتا ہوں، مگر کنٹریکٹ پر دستخط کرنے اور اس سے ہاتھ ملا کر رخصت ہونے کے بعد جب میں اپنی کار کی طرف چلا تو اپنی خامیوں پر غور کر رہا تھا۔ میں قرض کے بوجھ سے دبا ہوا تھا، بینک میں اوور ڈرافٹ لے چکا تھا، اور پھر لنڈا کا شوہر تھا جو خرچ کرنا اور صرف خرچ کرنا جانتی تھی۔ پھر ان تمام باتوں کے باوجود میں نے اسے اتنی ڈھیل دے رکھی تھی کہ وہ مجھ سے ایسٹ لیک میں مکان خریدنے کا احمقانہ وعدہ حاصل کر لے۔ ایسٹ لیک ایک ایسا رہائشی علاقہ تھا جو زیادہ آمدنی والے لوگوں کے لیے مخصوص تھا۔ وہاں کے مکانات $75,000 یا اس سے زیادہ قیمت رکھتے تھے اور تمام آسائشی چیزوں سے مزین ہوتے تھے۔ تمام مکانات 200 ایکڑ پر مشتمل ایک مصنوعی جھیل کے گرد بنائے گئے تھے۔ ایک کلب ہاؤس بھی تھا، ٹینس کورٹس، سوئمنگ پول، گھڑ سواری اور گولف کھیلنے کے لیے میدان، اور پھر ایک بہت بڑا سیلف سروس اسٹور۔ غرض یہ علاقہ لنڈا کے لیے جنت سے کم نہیں تھا۔ وہاں اس کے کئی دوست رہتے تھے، مطلب یہ کہ جیسا اس نے مجھے بتایا تھا ہم کہیں اور رہ ہی نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ میں نے قسطوں پر ایک مکان خرید لیا جس کی سالانہ قسط $10,000 تھی۔ جب ہم اس مکان میں منتقل ہوئے تو لنڈا بہت خوش تھی۔ اس کی سجاوٹ و آرائش میں جو کچھ بچت تھی وہ بھی خرچ ہو گئی۔ اس میں شک نہیں کہ مکان بہت شاندار تھا، مگر مجھے اس کے لیے جو خرچ کرنا پڑ رہا تھا وہ پریشان کن تھا۔ آس پاس مالدار قسم کے افراد رہتے تھے جن کی آمدنی یقیناً مجھ سے زیادہ تھی۔ ہر رات یا تو ہم کسی پارٹی میں مدعو ہوتے تھے یا خود ہمارے ہاں کوئی پارٹی ہوتی تھی۔ لنڈا کو اپنے لیے ایک کار کی ضرورت بھی تھی، اس لیے میں نے اسے ایک آسٹن منی کار خرید دی۔ وہ خود کھانا نہیں پکا سکتی تھی، اس لیے ہمیں ایک ملازمہ رکھنی پڑی جس کا نام کیسی تھا۔ وہ ایک نیگرو عورت تھی، اپنی پرانی سی فورڈ کار میں کام کرنے آتی تھی، روزانہ نہیں ہر دوسرے دن۔ اس کی ہر آمد $20 کی پڑتی تھی۔
میرے $30,000 سالانہ جو کنٹریکٹ پر دستخط کرتے وقت بڑے خوشائن معلوم ہو رہے تھے، سکڑ کر کچھ نہ ہونے کے برابر رہ گئے۔ لیکن کم سے کم میگزین بہت کامیاب ثابت ہوا۔ خوش قسمتی سے مجھے دو بہت ٹاپ کلاس رپورٹر مل گئے تھے، جن میں سے ایک کا نام ولی ٹیموڈ تھا اور دوسرے کا میکس بیری۔ چانڈلر کی سراغ رساں ایجنسی مجھے تمام ضروری معلومات فراہم کرتی رہتی تھی۔ چانڈلر نے مجھے اپنے ماہر پبلسٹی کی خدمات سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دے رکھی تھی، اور یہ شخص اپنا کام بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ میگزین کو مالی اعتبار سے کبھی کوئی پرابلم پیش نہیں آئی۔ ولی اور بیری کی مدد سے میں نے بہت سی کرپشن کو بے نقاب کیا اور نتیجے میں اپنے بہت سے دشمن بنا لیے۔ یہ بات متوقع بھی تھی اور مجھے اس کا سامنا کرنا تھا۔ میں انتظامیہ اور بدقماش سیاستدانوں کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ چوتھے شمارے کے بعد میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ بہت سے افراد مجھ سے نفرت کرنے لگے ہیں، لیکن میں نے ہر معاملے میں اپنے آپ کو ٹھوس حقائق کا پابند رکھا تھا۔ چنانچہ مجھ سے نفرت کرنے کے باوجود کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ ماضی کا جائزہ لیتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ میرا کوئی دشمن اگر میری پرائیویٹ زندگی میں جھانکنے کا ارادہ کر لیتا تو اسے کتنے کمزور پہلو مل سکتے تھے۔ بینک سے میں $3,000 کا اوور ڈرافٹ لے چکا تھا۔ میں اپنے وسائل سے زیادہ خرچ کر رہا تھا۔ میرا معیار زندگی اس آمدنی سے کہیں زائد تھا جو مجھے حاصل تھی۔ میں لنڈا کی فضول خرچی پر قابو پانے میں ناکام رہا تھا۔ کوئی کالم نگار جو رائی کا پہاڑ بنانے میں ماہر ہو لکھ سکتا تھا کہ میں اور لنڈا طلاق کے قریب پہنچ رہے ہیں، اور میں جانتا تھا یہ بات چانڈلر کو کتنا پریشان کر سکتی تھی، جس کی خود اپنی ازدواجی زندگی صاف و شفاف تھی۔ وائس آف دی پیپلز کے اگلے شمارے میں، جو کہ مہینے کے وسط میں متوقع تھا، میں چیف آف پولیس کیپٹن جان شلز کو اپنی تنقید کا نشانہ بنانے والا تھا۔ میں سوالات اٹھانے والا تھا کہ اس کے پاس ایک شاندار کیڈیلاک کیسے ہے، وہ $1,00,000 کی مالیت کے بنگلے میں کیسے رہتا ہے، اس کے دو بیٹے یونیورسٹی میں تعلیم کیوں کر پا رہے ہیں، اور اس کی بیوی منک کے کپڑے کیسے استعمال کرتی ہے۔ چانڈلر نے مجھ سے کہا تھا کہ شیلز کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاؤں، جس سے وہ نفرت کرتا تھا۔ میں نے جو کچھ لکھا تھا وہ سب سچ تھا، لیکن پولیس چیف پر تنقید کرنا خود اپنے لیے مصیبت کو دعوت دینا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میگزین کے مارکیٹ میں آتے ہی مجھے بہت محتاط رہنا ہوگا۔ ٹریفک اور پارکنگ کے قوانین کی سختی سے پابندی کرنا ہوگی۔ صرف ایک گھونٹ وسکی پی کر بھی کار چلانے سے بچنا ہوگا۔ شہر کے ہر کانسٹیبل کو تاکید کر دی جائے گی کہ وہ لٹ لے کر میرے پیچھے لگ جائے۔ میں نے سوچا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں، کیا وہ کوئی سمجھداری کی بات ہے؟ میرے پاس چانڈلر کی کوکر والی ذہنیت نہیں تھی۔ میں اس میدان میں دولت کمانے کے لیے اترا تھا۔ اس کے لیے ٹھیک تھا کہ وہ کسی بھی قانونی مہادارائی کا مقابلہ کرے۔ وہ فطری طور پر جنگجو بلکہ سلیبی مجاہد تھا، جبکہ میں نہیں تھا۔ کل مہینے کی 1 تاریخ تھی۔ مجھے گزشتہ ماہ کے بل ادا کرنے تھے۔ میں نے اگلے 2 گھنٹے اس کا حساب لگانے میں خرچ کیے کہ میں اور ڈنڈا کتنی رقم کے مقروض ہیں۔ یہ رقم مجھے ہر چوتھے ماہ ملنے والی تنخواہ سے $2,300 زیادہ تھی۔ میں نے خرچ کی بڑی بڑی مدات کا جائزہ لیا۔ لنڈا کی فضول خرچی کے بعد شراب اور گوشت کا خرچ سب سے زیادہ تھا۔ جب آپ ہر ہفتے 10 سے 15 افراد کی دعوت کرتے ہوں، اور دعوت بھی شاندار قسم کی، تو رقم تو خرچ ہوتی ہی ہے۔ اس کے علاوہ کیسی کی تنخواہ، میری اور لنڈا کی کار کی ماہانہ قسطیں، پھر انکم اور پراپرٹی ٹیکس۔ مجھے اس پر حیرت ہوئی کہ میں اس سے زیادہ مقروض کیوں نہیں ہوں جتنا کہ ہوں۔ مجھے اس کا کوئی نہ کوئی علاج کرنا تھا، مگر کیا؟ جو پہلی بات سامنے آئی تھی وہ یہی تھی کہ اس مکان کو فروخت کر کے کسی چھوٹے اپارٹمنٹ میں منتقل ہو جاؤں۔ مگر میں ایسٹ لیک کے لوگوں میں بڑا کامیاب خیال کیا جاتا تھا۔ کیا میں پسپائی کا متحمل ہو سکتا تھا؟ تب اسی وقت فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ یہ ہیری مچل کا فون تھا۔ ہیلو اسٹیو، کیا تم آ نہیں رہے ہو؟ میں نے اپنی کاغذات سے بھری میز کی طرف دیکھا۔ یہاں اکیلے بیٹھے حساب کتاب کرنے سے کیا فائدہ تھا؟ ضرور ہیری، میں ابھی آ رہا ہوں۔ ریسیور رکھتے ہوئے میں نے سوچا، ممکن ہے کل کوئی حل سمجھ میں آ جائے، اگرچہ میں سمجھ رہا تھا کہ ایسا ہونا بہت مشکل ہے۔ میرے لیے لنڈا سے بات کرنا ضروری تھا، اور میں اس سے ڈرتا تھا۔ میں جانتا تھا وہ قیامت کھڑی کر دے گی۔ سابقہ جھگڑا یاد تھا، مگر بہرحال اسے تسلیم کرنا چاہیے کہ اخراجات میں کمی کیے بغیر چارہ نہیں، اسے لازمی تعاون کرنا پڑے گا۔ میں نے مکان مقفل کیا، گیرج سے اپنی کار نکالی۔ میں ہیری مچل اور اس کی بیوی کو پسند کرتا تھا۔ وہ زمین جائیداد کی خرید و فروخت میں غالباً مجھ سے 3 گنا زیادہ کماتا تھا۔ ان کی پارٹیوں میں 30 سے کم مہمان نہیں ہوتے تھے۔
میں اس کے بنگلے کی طرف جاتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ کل ایک نیا دن ہوگا، کون جانے وہ کچھ بہتر ثابت ہو۔ میں پیر کی صبح آفس میں داخل ہوا تو میری سیکرٹری جین کیسی تازہ ڈاک دیکھ رہی تھی۔ اس کی عمر تقریباً 26 سال تھی، لمبا قد، خوبصورت جسم، دلکش خد و خال۔ وہ زیادہ حسین نہیں تھی مگر ایک خاص کشش رکھتی تھی۔ 100% مستعد سیکرٹری تھی۔ وہ چانڈلر کے آفس سے آئی تھی جہاں وہ سیکرٹری نمبر 4 تھی۔ چانڈلر نے اسے بادل ناخواستہ مجھے دیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ مجھے ایک قیمتی تحفہ دے رہا ہے، اور اس میں شک نہیں کہ دفتری کام کی صلاحیت کے اعتبار سے جین واقعی ایک تحفہ تھی۔ گڈ مارننگ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مسٹر چانڈلر تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ بتایا تھا کہ کس سلسلے میں؟ سب کچھ ٹھیک ہے، میں ان کا لب و لہجہ پہچانتی ہوں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ میں نے اپنی گھڑی دیکھی، 9:08 ہوئے تھے۔ کیا وہ کبھی سوتے نہیں ہیں؟ سوتے ہیں مگر زیادہ نہیں، جین مسکرائی۔ اچھا اب جاؤ، انہیں زیادہ انتظار مت کراؤ۔ میں نیچے اتر کر پھر اپنی کار میں بیٹھا اور اس بلڈنگ کی طرف چل دیا جہاں چانڈلر کا دفتر تھا۔ اس کی سیکرٹری ایک ادھیڑ عمر عورت تھی۔ اس نے بتایا کہ مسٹر چانڈلر میرا انتظار کر رہے ہیں اور وہ حسب معمول اپنی بڑی میز کے پیچھے کام میں مصروف تھا۔ اسٹیو، تم نے بہت ہی لاجواب کام کیا ہے، اس نے کہا۔ میں نے ابھی شلز کے بارے میں تمہارا مضمون ختم کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم اس سور کے بچے کو گرم توے پر بٹھا دیں گے۔ میں خود بھی گرم توے پر بیٹھا ہوں مسٹر چانڈلر، میں نے جواب دیا۔ ضرور، وہ مسکرایا۔ میں اسی بارے میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آئندہ تم ایک نشان زد آدمی ہوگے۔ تمام پولیس سے کہا جائے گا کہ تم سے نفرت کرے۔ وہ مجھ سے خوف زدہ ہیں مگر تم سے نہیں۔ میں شرط لگانے کو تیار ہوں کہ شلز چند ہفتوں میں استعفیٰ دے دے گا، مگر خود جانے سے پہلے وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کرے گا۔ میں اسی کا انتظار کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تمہیں کوئی ذاتی پرابلم تو درپیش نہیں ہے؟ پرابلم کسے نہیں ہوتی، میں نے جواب دیا۔ میری بھی کچھ ذاتی پریشانیاں ہیں۔ کوئی رقم کی ضرورت سے زیادہ سنگین تو نہیں ہے؟ نہیں۔ تب پھر مجھے سب کچھ صاف صاف بتا دو۔ میگزین کے سلسلے میں تم نے نمایاں کامیابی حاصل کی ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ صرف رقم کا ہی معاملہ ہے؟ میرا بھی یہی خیال تھا۔ وہ تمہاری خوبصورت بیوی تمہیں مقروض بنا رہی ہے، یہی بات ہے نا؟ ہاں، مجھ پر کافی قرض ہو گیا ہے۔ آج کل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اپنی بساط سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، اپنے وسائل سے زیادہ معیار کی زندگی اپناتے ہیں۔ ان کی بیویاں دوسروں کی بیویوں سے مقابلہ کرتی ہیں۔ میں بخوبی یہ باتیں جانتا ہوں، اگرچہ ایسا کبھی میرے ساتھ نہیں ہوتا اور نہ کبھی ہوگا۔ تمہارا آرٹیکل بونس کا حقدار ہے۔ چانڈلر نے اپنی میز سے ایک چیک اٹھا کر مجھے دیا۔ یہ لو اور اپنا تمام قرض ادا کر دو، اور آئندہ سے اپنی بیوی کو کنٹرول کرو۔ بلا شبہ وہ خوبصورت ہے مگر کسی بھی عورت کو بے قابو ہونے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ میں نے چیک دیکھا، وہ $10,000 کا تھا۔ شکریہ مسٹر چانڈلر، میں نے کہا۔ ایسا دوبارہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے جو کچھ کہا اسے یاد رکھنا۔ سنہری مچھلی کے لیے چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، اور تم سنہری مچھلی کے ایک برتن میں رہ رہے ہو۔ میں تمہیں مصیبت سے نکال رہا ہوں تاکہ ایک نیا آغاز کر سکو، لیکن تم نے آئندہ حالات کو کنٹرول نہیں کیا تو تم میرے کام کے آدمی نہیں رہو گے۔ میں اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میں نے بینک جا کر چیک اپنے اکاؤنٹ میں جمع کیا۔ بینک مینیجر ارنی مہیب سے بات کی۔ اس چیک سے میرا اوور ڈرافٹ ختم ہو جائے گا، قرضوں کی ادائیگی بھی ہو جائے گی اور ایک معقول رقم میرے بیلنس میں بچی بھی رہے گی۔ بینک سے نکلا تو محسوس کر رہا تھا جیسے دل و دماغ سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ اگرچہ میں نے لنڈا سے مالی پوزیشن کے بارے میں بات کرنے کا تہیہ کر لیا تھا، مگر مچل لوگوں کی دعوت سے واپسی میں بہت دیر ہو گئی۔ ہم دونوں کچھ نشے میں بھی تھے۔ آتے ہی بستر پر لیٹ گئے۔ میں محبت کرنے کے موڈ میں تھا مگر لنڈا نے کروٹ بدل لی۔ مجھے بھی نیند آ گئی۔ اٹھا تو وہ بدستور سو رہی تھی۔ میں نے کافی تیار کی، حوائج ضروریت سے فارغ ہو کر لباس تبدیل کیا، ناشتہ کیا اور دفتر چل دیا۔ لنڈا تب بھی سو ہی رہی تھی۔ دفتر میں صبح کا وقت میگزین کی تیاری میں صرف ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ چونکہ میں پولیس چیف کے چہرے سے نقاب اٹھا رہا ہوں، اس لیے اشاعت میں 15,000 کاپیوں کا اضافہ کر دیا جائے۔ دفتر ہی میں لنچ کھانے کے بعد میں اگلے شمارے کے بارے میں سوچنے لگا۔ منصوبہ بندی کرتے ہوئے آج رات لنڈا سے بات کرنے کا خیال بار بار آتا رہا۔ اب دوبارہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ چانڈلر نے کہا تھا، میں تمہیں مصیبت سے نکال رہا ہوں، لیکن تم نے آئندہ حالات کو کنٹرول نہیں کیا، تب تم میرے کام کے آدمی نہیں رہو گے۔
میں نے سمجھ لیا کہ یہ ایک قسم کی وارننگ ہے اور چانڈلر جو کچھ کہتا ہے وہی اس کا مقصد بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ آج رات مجھے لنڈا سے صاف صاف بات کرنی ہی تھی اور اسے یہ بات ماننی پڑے گی کہ ہم اس معیار زندگی کو جاری نہیں رکھ سکتے۔ لنڈا سے جھگڑے کے اندیشے نے تخلیقی سوچ کو ناممکن بنا دیا۔ میں اکتا کر کرسی سے اٹھا اور آفس میں ٹہلنے لگا۔ اس وقت 4:15 ہوئے تھے۔ دفتر سے گھر جانے اور لنڈا سے بات کرنے میں ابھی تقریباً 2 گھنٹے باقی تھے۔ انٹرکام کی گھنٹی بجی۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک سوئچ دبایا۔ جین کی آواز ابھری، ایک صاحب مسٹر گورڈی تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ گورڈی؟ مجھے ایسا کوئی شخص یاد نہیں آیا۔ وہ کیا چاہتا ہے؟ اس کا کہنا ہے کہ معاملہ ذاتی اور پوشیدہ نوعیت کا ہے۔ چند لمحے بعد جین نے جواب دیا اور اس کے لہجے سے فکرمندی ظاہر تھی۔ اچھا، 3 منٹ بعد بھیج دو، میں نے کہا۔ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر میں نے ٹیپ ریکارڈر میں ایک نیا کیسٹ لگا دیا، ریکارڈنگ کا سوئچ دبایا اور سگریٹ سلگا کر بیٹھ گیا۔ جین نے دروازہ کھول کر ایک طویل قامت آدمی کو اندر آنے کا موقع دیا۔ اس نے کافی استعمال شدہ سوٹ پہن رکھا تھا۔ عمر لگ بھگ 40 سال ہوگی، سر سے گنجا تھا۔ میں نے اٹھ کر اس سے ہاتھ ملایا۔ میرا نام جین گورڈی ہے، وہ بیٹھتے ہوئے بولا۔ تم مجھے نہیں جانتے مسٹر اسٹیو، مگر میں تمہیں جانتا ہوں۔